بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر خالد مسعود، محترم جناب ڈاکٹر اسم زمان، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلامیات سیرت۔ دراصل کلامیات سیرت سے مراد وہ موضوعات ہیں جو اصلاً علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سیرت کے واقعات یا سیرت کے حقائق سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یا وہ واقعات ہیں جو اصلاً سیرت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے معانی اور مطالب اور ان کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور علم کلام کے مباحث میں جائے بغیر ان کو سمجھنا دشوار ہے۔ یہ مشترک موضوعات جو علم کلام اور سیرت دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کلامیات سیرت کے عنوان سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ جب سیرت نگاروں نے سیرت کی ترتیب و تدوین کا کام شروع کیا اور اس کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، جس کا ہم ایک گفتگو میں جائزہ لے چکے ہیں، تو تقریباً 200 سال کے وقفے کے بعد دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں مطالعہ سیرت کی ایک نئی جہت سامنے آئی، جس کے دو اسباب تھے۔ ایک بڑا سبب تو یہ تھا کہ ان دنوں یونانی علوم و فنون کا بڑے پیمانے پر عربی زبان میں ترجمہ شروع ہوا۔ مسلمان اہل علم نے یونانی منطق، یونانی فلسفہ اور دوسرے یونانی علوم کا مطالعہ شروع کیا، اور بہت سے معاملات پر یونانی نقطہ نظر سے، یونانی اسلوب تفکیر سے اور یونانی انداز استدلال سے غور و خوض کرنا شروع کیا۔ انہی دنوں مسلمان دانشوروں کا ایک خاصا بڑا حصہ یونانی منطق اور یونانی علوم و فنون سے متاثر ہوا، اور اس طبقے کی طرف سے جن میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل تھے، بہت سے ایسے سوالات اسلامی عقائد کے بارے میں اٹھائے گئے جن کا جواب یونانی اسلوب استدلال کو اختیار کیے بغیر دینا مشکل تھا۔ اس لیے علماء اسلام نے یونانی منطق اور علوم و فنون سے واقفیت پیدا کی، اور یونانیوں کے اسلوب استدلال کے مطابق اسلامی عقائد کو بیان کرنے اور اسلامی عقائد پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ انہی دنوں وہ حضرات جو سیرت نگاری کے مقدس کام سے وابستہ تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیرت کے عام تاریخی، فقہی اور قانونی پہلوؤں کے علاوہ سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی غور کیا جائے جن کا تعلق عقائد اور علم کلام کے مسائل سے ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور شواہد پر جب غور و خوض کا آغاز ہوا، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور ان کے لائے ہوئے شواہد و دلائل سے حضور کے شواہد و دلائل کا مقابلہ کیا گیا، تو یہ محسوس کیا گیا کہ اس مضمون کو زیادہ مؤثر انداز میں اور واضح انداز میں بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت، رسالت اور وحی و الہام پر خالص عقلی نقطہ نظر سے غور کیا جائے، اور ان لوگوں کے لیے عقلی دلائل مرتب کیے جائیں جو محض قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر شرح صدر یا اطمینان قلبی محسوس نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ تیسری صدی ہجری کے اوائل سے لے کر اور آئندہ ایک طویل عرصے تک یہ موضوعات سیرت کا ایک جزوی حصہ رہے ہیں، اور تقریباً ہر بڑے سیرت نگار نے ان مسائل پر گفتگو کی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کی حقیقت کیا ہے،
نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہیں گے، پھر نبی اور رسول کا ذریعہ علم کیا ہے، پھر ذرائع علم کی کتنی قسمیں ہیں، وحی اور الہام میں آپس میں فرق کیا ہے، وحی کا ماخذ علم کیا ہے، پھر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اس لیے ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص اور امتیازی اوصاف کیا ہیں، وہ امتیازی اوصاف جو ان کو عام مسلمان سے ممتاز کرتے ہیں وہ، اور وہ امتیازی اوصاف جو دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ان کو ممیز کرتے ہوں وہ کیا ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئیں۔ امتیازی اوصاف اور خصائص کی گفتگو سے معجزے کی گفتگو شروع ہوئی، معجزہ اور اس کی حقیقت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کون کون سے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں آپس میں کوئی بنیادی اور جوہری فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے، معجزات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک جس کو حضور نے اپنی نبوت کی تصدیق اور دلیل کے طور پہ پیش فرمایا، پھر خود قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد معجزات کا تذکرہ ہے جس میں سب سے بڑا معجزہ اسراء اور معراج کا ہے۔ اسراء اور معراج کے موضوع پر مسلمانوں میں طویل عرصے سے گفتگو اور غور و خوض کا عمل جاری ہے۔ معراج کے روحانی پہلوؤں پر بھی اکابر اسلام نے لکھا ہے، معراج کے کلامی اور فقہی پہلوؤں پر بھی لکھا گیا ہے، معراج کے ادبی پہلو پر ایک الگ سلسلہ کتب ہے جس میں بر صغیر کا حصہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ واقع معراج اور روایت معراج سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں نہیں بلکہ خود غیر مسلموں میں بھی بہت سی کتابیں مرتب کی گئیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، لیکن یہ بات کہ کائنات کے مختلف حصوں کا ایک روحانی اور تصوراتی سفر معراج کے واقعے سے متاثر ہو کر کیا جائے اور اس سفر کی داستان میں ادبی اور رمز کے انداز میں مختلف حقائق کو بیان کیا جائے، یہ روایت مسلمانوں کی ادبی تاریخ میں مقبول رہی ہے۔ اس کا سب سے آخری اور بر صغیر کا انتہائی ممتاز اور قابل فخر نمونہ علامہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ ہے جس میں انہوں نے سیارگان فلک کا ایک روحانی اور تصوراتی سفر مولانا رومی جن کو پیر رومی کا لقب دیتے ہیں ان کی معیت میں کیا، مختلف تاریخی شخصیات سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں سے تصوراتی ملاقاتیں کیں، ان کی زبان سے مختلف حقائق بیان فرمائے، اور یوں وہ علامہ اقبال کے فکر، فلسفہ اور ادبیات کا ایک انتہائی اعلیٰ اور منفرد نمونہ ہے جو کلامیات سیرت کا ایک ثمرہ یا کلامیات سیرت کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پر جب صوفیاء کرام نے غور و خوض شروع کیا تو انہوں نے روحانیات سیرت کے ایک پہلو کو جنم دیا جس میں انہوں نے حقیقت محمدیہ، نور محمدی، پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کے نور اور نسبتوں پر اظہار خیال کیا اور اپنی غور و فکر اور اپنے ذرائع علم سے کام لے کر مختلف انبیاء علیہ السلام کا الگ الگ روحانی مقام اور نسبتیں متعین کیں۔ ان نسبتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ تھا، آپ کی ذات مبارکہ جس کو حقیقت محمدیہ کے عنوان سے بیان کیا گیا، اس کا بقیہ انبیاء علیہ السلام کی نسبتوں سے کیا رابطہ تھا، اس پر بہت سے صوفیاء کرام نے غور و خوض کیا، اس پر بڑی فاضلانہ تحریریں صوفیاء کرام نے لکھیں جس میں ہمارے بر صغیر کا کنٹریبیوشن کم نہیں ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات میں جا بجا اس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے، اور صوفیانہ زبان میں روحانی تجربات کے پس منظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی عظمت اور اخلاقی برتری کو مجدد الفسانی نے نہایت نفیس اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ نبوت اور متعلقات نبوت پر
شروع سے غور و خوض جاری ہے۔ کچھ حضرات نے نبوت کے مسئلے پر خالص عقلی انداز سے غور کیا اور فلسفہ اور عقلیات کے میدان میں ایک نیا مضمون اور ایک نیا موضوع متعارف کرایا۔ ابو نصر فارابی جو مسلمان فلاسفہ و مفکرین میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ مسلمان مفکرین و فلاسفہ نے اس کو معلم ثانی کا لقب دیا، ارسطاطالیس کو پہلا معلم تسلیم کرتے ہوئے دوسرا بڑا معلم عقلیات ابو نصر فارابی کو قرار دیا، جس نے پہلی مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ یونانی منطق اور یونانی فلسفے کو اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ اسلامی عقائد اور اسلامی تصورات سے متعارض نہ رہے۔ چنانچہ اس نے فلسفہ اور عقلیات پر جو تحریریں چھوڑی ہیں ان میں اس نے نبوت، مقام نبوت، منصب نبوت پر فلسفیانہ اور عقلی انداز سے غور و خوض کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان فلاسفہ نے صرف یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے پر اکتفا کیا۔ یقیناً یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے، یقیناً یونانیوں اور نو افلاطونیوں کے علوم و فنون سے مسلمان قارئین اور دانش فنوں کو آگاہ کیا گیا، لیکن یہ محض ترجمہ یا نقل نہیں تھا۔ یونانیوں کے علوم و فنون میں نبوت اور وحی و رسالت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ نبوت اور وحی و رسالت کے مضامین افلاطون اور ارسطاطالیس کے یہاں نہیں ملتے، یہ پہلی مرتبہ ابو نصر فارابی نے متعارف کرائے ہیں، اور اس طرح سے نبوت کے موضوع پر، وحی و الہام کے موضوع پر، ذریعہ علم کے سوال پر خالص عقلی اور فلسفیانہ انداز میں جس شخص نے غور و خوض کی طرح ڈالی وہ ابو نصر فارابی ہے، جس کو پھر حکیم ابن سینا نے مزید گہرائی اور گیرائی بخشی، اور خاص نبوت کا موضوع اور نبوت کے ماخذ علم ہونے کا تصور اب ابن سینا کے اہم مسائل اور مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ پھر آگے چل کر حکیم ابن رشد نے، جو منطقی اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکیم اور فلسفی بھی تھے، انہوں نے اس کو شریعت سے زیادہ واضح طور پر، زیادہ مضبوط طور پر ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، اور یہ چاہا کہ شریعت کے موقف کو اس طرح خالص عقلی انداز میں بیان کیا جائے کہ عقلیات کے نمائندے اس پر عقلی نقطہ نظر سے کوئی اعتراض وارد نہ کر سکیں۔ یہ کلامیات سیرت کا خالص عقلی اور فلسفیانہ پہلو ہے، جو ایک دوسری روایت علم میں بہت کثرت اور تسلسل کے ساتھ زیر بحث رہا ہے۔ کچھ اور حضرات نے روز اول سے یہ کوشش کی کہ خالص عقلی دلائل سے کام لے کر اسلامی نقطہ نظر کو ٹھیک ٹھیک انداز میں بیان کیا جائے، جس میں بنیادی حوالہ قرآن مجید، سنت رسول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہو، لیکن دلائل کا انداز عقلی ہو، اسلوب منطقی ہو، اور جو مخاطبین ہیں وہ فلسفہ اور عقلیات کے طلباء ہوں۔ یہ اسلوب امام غزالی کے ہاں ملتا ہے، جنہوں نے اخلاقیات اور روحانیات کی جہت بھی اس میں پیدا کی۔ اس طرح خالص دینی مصادر سے کام لے کر عقلی دلائل اور اسلوب، یونانیوں کا طرز استدلال، روحانیات اور اخلاقیات، ان سب کو ملا کر کوشش کی کہ اسلامی نقطہ نظر کو ایک جامع انداز میں پیش کر دیا جائے۔ ان کی کتاب معارج القدس میں نبوت، فلسفہ نبوت اور وحی و الہام کے بارے میں انتہائی وقیع اور عالمانہ بحثیں موجود ہیں۔ کچھ اور حضرات نے خالص روحانی انداز میں قرآن مجید اور سنت کی تعلیم کو روحانیات اور اخلاقیات سے ہم آہنگ کر کے ایک نیا انداز اپنایا، جس کی بڑی مثال مولانا جلال الدین رومی ہیں، جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ عقلیات کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب میں، یونانی علوم و فنون کے ان بڑھتے ہوئے اثرات کے ماحول میں خالص روحانی اور اخلاقی نقطہ نظر کو مسلمانوں میں فروغ دیا جائے، اور بجائے انسانوں کی عقل کو اپیل کرنے کے انسانوں کے قلب کو اپیل کیا جائے۔
اور یوں اسلامی فکر میں ایک نئی جہت پیدا کی جائے۔ اس طرح سے کلامیات سیرت کے دو نئے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ نمونہ جس کے نمائندہ مولانا جلال الدین رومی ہیں، جن کی کتاب میں خاص طور پر مثنوی میں سیرت کے واقعات کو بہت کثرت سے اور اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ خود مثنوی مولانا روم سے اگر سیرت کے واقعات نکالے جائیں تو سیرت کی ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ پھر خود سیرت کے واقعات نہیں بلکہ سابق انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حالات کا تذکرہ کر کے ان کے روحانی پہلو، ان کے پیغام کا اخلاقی سبق، یہ مولانا روم کے ہاں ایک نئے انداز سے ملتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ امت مسلمہ نے جن اثرات کو قبول کیا، یہ وہ اثرات تھے جن کے نمائندہ مولانا امام غزالی ہیں۔ امام غزالی جو بیک وقت اخلاقیات، روحانیات، فقہ اور اصول فقہ، عقلیات، منطق اور فلسفہ، ان سب کا ایک مجموعہ قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان سارے علوم و فنون کے دلائل سے کام لے کر اسلامی عقائد کی توضیح اور ان پر اعتراضات کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف عقلیات کا یہ رجحان یونانیوں کے زیر اثر کار فرما تھا، دوسری طرف خود محدثین کے حلقے میں، خالص سیرت نگاروں کے حلقے میں بعض ایسے مسائل اور سوالات پیدا ہو رہے تھے جن کا جواب وہ علم حدیث کے ذخائر کی روشنی میں دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ بہت سے خالص کلامی مسائل محدثین کے حلقوں میں پیدا ہوئے اور سب سے پہلے محدثین نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی۔ یہ بات کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق، یہ خالص عقلی اور کلامی مسئلہ ہے، یہ ایک فلسفے کا مسئلہ تھا، لیکن محدثین کے حلقے میں پیدا ہوا۔ قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا جب سوال پیدا ہوا تو پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کلام الہی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ خود صفات الہی کی حیثیت کیا ہے، ذات و صفات میں تعلق کیا ہے۔ یہ عقلی اور فلسفیانہ سوالات سب سے پہلے محدثین نے اٹھائے، اور محدثین نے خالص معارف نبوت کی روشنی میں ان کا جواب دیا، اور امت کے ایک بہت بڑے حصے کو اس اساس پر قائم رکھا جو قرآن مجید اور سنت نے قائم کی تھی۔ لہٰذا علم حدیث کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہوئے ان میں خود نبوت کی حقیقت، معجزہ، وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام ادا ہوتا تھا قرآن مجید کی شکل میں، احادیث قدسیہ کی شکل میں، اور آپ کی اپنی احادیث مبارکہ کی شکل میں، ان تینوں میں فرق کیا ہے، ان تینوں کا تقابل دوسرے مذاہب کی مذہبی کتابوں سے، یہ سارے معاملات محدثین کے حلقے میں سامنے آئے، اور محدثین نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا یونانیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ یہ مسائل یونانیوں کے زیر اثر مسلمانوں میں اٹھے، یہ خالص اسلامی اور دینی مسائل تھے۔ یونانیوں کے یہاں نہ یہ مسائل موجود تھے، نہ ان مسائل سے ملتے جلتے کوئی اور ایشوز ان کے ہاں زیر بحث کبھی آئے۔ یہ خالص اسلامی سوالات تھے جو محدثین نے اٹھائے، اور محدثین نے سب سے پہلے ان کا جواب دیا۔ ابو نصر فارابی کی پیدائش سے بھی پہلے سے محدثین ان سوالات کو اٹھا رہے تھے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی سوال جس کا سیرت سے براہ راست تعلق ہے وہ یہ ہے کہ خود نبوت کیا ہے، نبوت کی ضرورت کیا ہے۔ نبوت کی ضرورت اور حقیقت پر متکلمین نے، صوفیہ نے، فلاسفہ نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے، مفسرین قرآن نے، سب نے اظہار خیال کیا ہے، اور اس رہنمائی کی روشنی میں جو قرآن مجید اور سنت کی شکل میں اور ان کی اپنی بصیرت کی شکل میں ان کے پاس موجود تھی، ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ پھر جب نبوت کی حقیقت اور نبوت کے ذریعے علم پر بات ہوگی تو پھر عقل اور دل، ان دونوں کے آپس میں تعلق پر بھی ضرور بات ہوگی۔ قرآن مجید نے
جہاں عقل کا ذکر کیا ہے، فکر پر زور دیا ہے، وہاں قلب اور فؤاد پر بھی بہت زور دیا ہے۔ قلب اور فؤاد کی حقیقت کیا ہے، اس پر متکلمین اسلام اور صوفیاء کرام تفصیل سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد یہ دو رمز قرار پائے۔ عقل رمز قرار دی گئی اس علم کا جو خالص تجربے و مشاہدے پر یا استدلال پر مبنی ہو، جس کے لیے مولانا جلال الدین رومی علم حصولی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ علم جو انسان اپنی کاوش اور استدلال سے حاصل کر سکتا ہے اور ہر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قلب ایک رمز ہے جو دوسرے ماخذ علم اور ذریعہ علم سے بحث کرتا ہے، جس کے لیے مولانا رومی نے علم حضوری کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور مثنوی مولانا روم میں جا بجا ان دونوں کے درمیان مقابلہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے چوبیں سخت بے تمکین بود، کہ عقل کی بنیاد پر راستہ چلنے کی اور راہ راست کو اختیار کرنے کی، منزل مقصود تک پہنچنے کی کیفیت وہی ہے جو کسی لنگڑے کے ایک پاؤں کی ہوتی ہے جو لکڑی کی بیساکھیوں پر چلتا ہے۔ لکڑی کی بیساکھیوں پر ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، وقتی تقاضا تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن طویل اور کٹھن منزل مقصود لکڑی کے پاؤں کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہی بات علامہ اقبال نے بھی اخیر میں کہی ہے، اور غالباً ان تمام مباحث کے پیش نظر جو متکلمین اسلام اور صوفیاء اسلام شروع سے بیان کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے اس کا ایک خلاصہ اپنی ایک قطعے میں بیان کیا ہے۔ ان کا قطعہ ہے، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں۔ یہ بات مولانا رومی کے زمانے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں صوفیاء کرام کہ انسانی عقل کی ذمہ داریاں محدود ہیں۔ ایک جگہ مولانا روم نے لکھا ہے کہ جس ترازو سے موتی یا سونا تولا جاتا ہو، اس ترازو سے پہاڑ نہیں تولے جا سکتے۔ عقل ایک ترازو ہے، یقیناً ترازو ہے، لیکن وہ کچھ خاص چیزیں تولنے کے لیے انسان کو دی گئی ہے۔ اس سے وہ چیزیں تولنے کی کوشش کی جائے جو عقل کے دائرہ کار سے باہر ہیں، تو یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ یہ مضمون مولانا روم کے ہاں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے انسانوں کو امامت اور رہنمائی درکار ہے، وہ محض عقل کی بنیاد پر حل نہیں ہو سکتی۔ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات۔ عقل کی بنیاد تو اس کے اپنے اندازے اور استدلال پر ہوتی ہے۔ عقل کا اندازہ اور استدلال ان معلومات کی بنیاد پہ ہوتا ہے جو کسی انسان کے پاس ہوں۔ معلومات غلط ہوں گی تو اندازہ غلط ہوگا، معلومات درست ہوں گی تو اندازہ درست ہوگا، معلومات نامکمل ہوں گی تو اندازہ نامکمل ہوگا، معلومات مکمل ہوگی تو اندازہ مکمل ہوگا۔ اس لیے عقل کا سارا سرمایہ ظن و تخمین سے زیادہ نہیں ہے۔ جن معاملات میں قطعیت اور یقینیات درکار ہیں، ان میں عقل کا سرمایہ ظن و تخمین اور اندازے ہیں۔ خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر، لیکن یہ بات کہ انسان کے اعمال میں، اس کی سرگرمیوں میں حق و باطل کا معیار کیا ہونا چاہیے، حسن و قبح کا معیار کیا ہونا چاہیے، وہ خالص عقل ہو یا شریعت ہو، اللہ کے رسول کا ارشاد ہو یا انسان کا تجربہ ہو، یہ پہلے روز اول سے زیر بحث رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے منسوب الفقہ الاکبر میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہر متکلم نے، ہر اصولی نے، ہر فقیہ نے اس مضمون کو اٹھایا ہے۔ خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات۔ یہ علامہ اقبال کا تصور نبوت ہے، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات۔ انسانی زندگی کی ضرورت کا سارا سامان یہاں روئے زمین پر موجود ہے۔ انسانی زندگی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کی سب روئے زمین پر فراہم کر دی گئی۔ اب اگر انسان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، انسان کی تمام ضروریات کی تکمیل کے وسائل یہاں دستیاب ہیں اور موجود ہیں، انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو انسان کی منزل حقیقی اور فلاح اخروی اور صلاح حقیقی کی رہنمائی کا سامان کیوں موجود نہیں ہوگا؟ وہ بھی ہونا چاہیے۔
لہٰذا نبوت اس سوال کا جواب ہے جو ہر انسان سوال کرتا ہے اور اپنے مقصد حقیقی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ علامہ اقبال کو اس موضوع سے طویل دلچسپی رہی ہے۔ انہوں نے اپنے منظوم کلام میں بھی اور منثور کلام میں بھی، انگریزی خطبات میں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جس کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں۔ ایک چھوٹی سی تحریر جو انتہائی وقیع تحریر ہے اور متکلمین کی تمام مباحث اور کاوشوں کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے 1934 یا 35 میں راجہ حسن اختر کو ایک خط لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ نبوت کے 3 بنیادی عناصر ہیں۔ پہلا بنیادی عنصر یہ ہے کہ اس کو مابعد طبعی ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہو، یعنی ان ذرائع سے جو بقیہ انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ علم حاصل ہونے کا ایسا ذریعہ جو بقیہ انسانوں کو حاصل نہ ہو، وہ جس شخص کو حاصل ہو، وہ نبوت کا پہلا عنصر ہے۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ وہ جس علم کو حاصل کرتا ہے اس ذریعے سے وہ علم یقینی اور قطعی ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ اس علم کو اپنے اور دوسروں کے لیے واجب التعمیل سمجھتا ہو۔ پھر انہوں نے لکھا کہ جو شخص ان تینوں چیزوں کا مدعی ہے، چاہے وہ نبوت کا لفظ استعمال نہ کرے، وہ مدعی نبوت ہے، اور حضور کے بعد ایسا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔ یہ علامہ اقبال کی تحریر 1934 یا 35 کی ہے۔ بالکل اس میں کوئی نقطہ متکلمین کی بحث کا رہ نہیں گیا، اور نبوت کی حقیقت کے خلاف کوئی چیز اس میں آئی نہیں۔ یہی تینوں چیزیں یکجا ہوں تو نبوت کہلاتی ہیں، کہ علم ایسے ذریعے سے حاصل ہو جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے، وہ علم قطعی و یقینی ہو، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور وہ علم اس حاصل کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہو۔ نبوت اور تصور نبوت کا سیرت سے ایک اور تعلق بھی ہے، جس کو تمام سیرت نگاروں نے سمجھا، اور اس تعلق کو انہوں نے سیرت کی کتابوں میں ظاہر بھی کیا۔ وہ یہ کہ سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تمہید ہے۔ جتنے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا they were all Muhammad's in the making، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اسٹیج تیار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ مختلف اقوام کو فکری اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس سطح پر لانے کے لیے بھیجے گئے تھے جس سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا تھا۔ اسی لیے تمام بڑے اور قدیم سیرت نگاروں نے پچھلے انبیاء اور نبوتوں کے تذکرے سے سیرت کا بیان شروع کیا ہے۔ کسی نے حضرت آدم سے شروع کیا، کسی نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا، کسی نے حضرت اسماعیل سے شروع کیا، لیکن سابقہ انبیاء کا تذکرہ تمام سیرت نگار عروہ ابن زبیر کے زمانے سے لے کر اور ہمارے دور میں کے سیرت نگاروں تک سب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سلسلہ نبوت، منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین سیرت النبی کا مقدمہ اور تمہید تھے، اور اس کو سمجھے بغیر سیرت النبی کو سمجھنا مقام نبوت کی فہم میں ممد و معاون نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دلائل نبوت اور کلامیات نبوت یا کلامیات سیرت علم سیرت کا ایک لازمی حصہ قرار پائے۔ جن حضرات کے پیش نظر سیرت کے خالص تاریخی واقعات تھے، مثلا ابن ہشام، انہوں نے بھی اشارتاً اور ان کے شارحین نے صراحتاً ان تمام مسائل سے اعتنا کیا ہے۔ علامہ سہیلی جن کی کتاب الروض العنف ابن ہشام کی مستند ترین شرحوں میں سے ہے، انہوں نے بہت سے کلامی مسائل جا بجا اٹھائے ہیں۔ روح اور نفس کی بحث سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ نفس اور روح سے کیا مراد ہے۔ اسراء اور معراج کی حقیقت پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ محکمات و متشابہات کا سیرت سے کیا تعلق ہے، یہ سہیلی نے بیان کیا ہے۔ حالانکہ سہیلی ابن ہشام کی شرح لکھ رہے تھے، اور ابن ہشام کا انداز خالص مورخانہ تھا۔ ان کو تاریخی واقعات اور تاریخی تفصیلات کے علاوہ
بقیہ موضوعات سے براہ راست دلچسپی نہیں تھی، لیکن ان کے شارح نے بھی ان مسائل کی تفصیل بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں سیرت کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ جن حضرات نے ان موضوعات پر مستقل بذات کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک دو کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ ان میں سے ایک نمایاں نام قاضی عیاض کا ہے۔ قاضی عیاض اسپین کے رہنے والے تھے، وہاں کے قاضیوں میں ایک مشہور شخصیت تھے جن کی کتابیں علم حدیث اور سیرت پر متعدد ہیں۔ انہوں نے الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب لکھی تھی، وہ خالصتاً تقریباً پوری کتاب ہی کلامیات سیرت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امت کی ذمہ داریاں، امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق، یہ سب مسائل اس کا بنیادی موضوع ہیں۔ انہوں نے ان تمام مسائل کو بڑے لطیف طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت سے مربوط کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا جو یہ قرآنی وعدہ کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے 4 قسم کے حفاظتیں مراد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی حفاظت کہ دشمن آپ کو زخم نہ پہنچا سکے، پھر عقلی طور پر اس بات کی ضمانت اور تحفظ کہ قرآن مجید صحیح مکمل طریقے سے انسانوں تک پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانوں تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی شخص دخل اندازی نہ کر سکے۔ روحانی تحفظ کہ روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے، اس کو بیان کیا جا سکے، اس کی تفصیلات کو محفوظ رکھا جا سکے اور امت تک پہنچایا جا سکے۔ چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی عصمت اور قلبی حفاظت۔ پھر ان سے ایک ایک کر کے انہوں نے تفصیل سے بحث کی ہے، اور ایک اعتبار سے پوری کتاب ہی اس قرآنی آیت کی تفسیر اور شرح ہے۔ حافظ ابن قیم نے ان میں سے بعض مسائل پر مزید تفصیلی بحث کی، لیکن میں دوبارہ قاضی عیاض کی طرف آتا ہوں۔ ابن قیم جن کا تذکرہ تفصیل سے میں ایک دن پہلے کر چکا ہوں، ان کی کتاب زاد المعاد کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ادبیات سیرت کی منفرد کتاب ہے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے سیرت کے بعض ایسے پہلوؤں کو بیان کیا ہے جو بقیہ سیرت نگاروں کے سامنے نہیں تھے۔ سیرت کی عملی رہنمائی، سیرت کی فقہیات، سیرت کی روحانیات، سیرت کی قانونیات، یہ ان کے خاص دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ لیکن اس کتاب میں اعلام الموقعین زاد المعاد میں انہوں نے کلامیات سیرت کے بہت سے مسائل بھی اٹھائے ہیں، اور بعض خاص مسائل جو سیرت نگاروں کے ہاں زیر بحث رہے ہیں ان پر ابن قیم نے روشنی ڈالی ہے، جن میں سے ایک مسئلہ حضور کے معجزات کا، خاص طور پہ حضور کے سب سے بڑے معجزے یعنی معراج اور اسراء کا، اور اسراء کی نوعیت اور کیفیت کا تھا۔ اسراء پر ابھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو یہ معراج جسمانی تھی کہ روحانی، یہ شروع سے زیر بحث رہا ہے۔ صحابہ کے زمانے سے اس پر بات ہوتی رہی ہے کہ معراج کی نوعیت کیا تھی۔ صحابہ کرام سے جو کچھ منقول ہے اور متقدمین نے اس پہ جو لکھا ہے، اس کی پچھلے 40-50 سال 100 سال سے خاص انداز سے تعبیر ہونے لگی۔ ایک عام رجحان بر صغیر میں اور بر صغیر سے باہر بھی یہ پیدا ہوا کہ معراج کی نوعیت ایک خواب کی تھی۔ یہ خواب تھا جیسے انسان خواب دیکھتے ہیں، حضور نے بھی دیکھا، اور خواب میں وہ سارے مناظر حضور کو دکھائے گئے۔ یہ بات بعض اہل علم نے اس بنیاد پر کہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ما فقد جسمہ، آپ کا جسم مبارک یہیں موجود رہا اور مفقود نہیں ہوا۔ اس کی ایک تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے جو بعض لوگوں نے کی کہ یہ سارا خواب کا معاملہ تھا، لیکن علماء امت کی غالب ترین اکثریت صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اور آج تک
اس بات کی قائل رہی ہے کہ معراج خواب نہیں تھی۔ اگر یہ کوئی خواب تھا تو یہ کوئی نشانی اور معجزہ نہیں ہے۔ خواب میں ہر شخص ہر جگہ ہر وقت پہنچ سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خواب میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ وہ امریکہ اور انگلستان اور برطانیہ اور کعبہ مشرفہ کی سیر کر آئے۔ یہ اگر خواب کی نوعیت تھی تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید جس غیر معمولی انداز میں اس کو بیان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصیٰ تک لے گئی، یہ خود آغاز اس بات کو بتاتا ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے جو پیش آیا ہے۔ اگر خواب کا واقعہ ہے تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات تو تمام متکلمین، محدثین اور مفسرین نے رول آؤٹ کر دی کہ یہ محض خواب کا معاملہ تھا، خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کے اس قول کی کیا تعبیر کی جائے کہ حضور کا جسم مبارک موجود رہا اور مفقود نہیں ہوا ایک لمحے کے لیے بھی؟ حافظ ابن قیم نے اس سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور نفسیات اور عقل اور منطق اور روحانیات کے دلائل دے کر یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو لے جایا گیا۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی، اس کی روح اس کے جسم میں رہتی۔ انبیاء کے بارے میں ایک عام عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وفات اور موت طاری ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کا ان کی روح سے تعلق رہتا ہے۔ اسی طرح کا تعلق حضور کے جسم مبارک سے ان کی روح کا رہا جیسا کہ بعد میں انبیاء علیہ السلام کا رہتا رہا ہے۔ اور روح مبارک کو لے جایا گیا اور یہ سارے مشاہدات روح مبارک کو کرائے گئے۔ اس کا خواب سے یا سونے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بحث میں نے اس لیے عرض کی کہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو حافظ ابن قیم نے کی ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کریں جو اسراء اور معراج کو خالصتاً جسمانی واقعہ بھی قرار دے رہے ہیں یا اس کو روحانی واقعہ قرار دیتے ہیں۔ روحانی واقعے کے بارے میں یہ غلط فہمی وہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی خواب کی طرح کا واقعہ تھا یا یہ محض کوئی تصوراتی چیز تھی یا ایسی چیز تھی جو کسی اور انسان کو بھی تجربے میں آ سکتی ہے۔ حافظ ابن قیم کے اصل الفاظ ہیں وَلَكِنْ يَنبَغِي أَنْ يُعْلَمْ، مناسب یہ ہے کہ یاد رکھا جائے، الفرق بین ان یقال، ان دونوں کے درمیان فرق یہ کہا جائے کہ کان الاسراء منامن، کہ اسراء ایک خواب تھا، و بین ان یقال کان بروحہ دون جسدی، اور اس بات میں کہ اسراء روح مبارک کے ساتھ ہوئی، جسم مبارک کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ان دونوں میں فرق ہے، و بینہما فرق عظیم، ان دونوں کے درمیان بڑا عظیم فرق پایا جاتا ہے۔ اسراء و معراج پر ابھی میں آتا ہوں۔ کلامیات سیرت پر ہمارے بر صغیر میں متعدد شخصیتوں نے کام کیا، لیکن سب سے نمایاں کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب جو ان کا میگنم اوپس ہے، یعنی ان کی کتابوں میں سب سے نمایاں کتاب ہے، ان کا خاص کارنامہ ہے حجت اللہ البالغہ۔ ایک اعتبار سے اس پوری کتاب کا مضمون ہی کلامیات سیرت ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کے وہ حقائق اور معارف بیان کیے ہیں جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اور ان حقائق و معارف کی بنیاد پر، جن کو وہ اسرار حدیث کہتے ہیں، ایک ایسا نظام عقلی اور روحانی مرتب کیا ہے جو اسلامی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، اور ابھی تک کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس کام میں مزید اضافہ نہیں کر سکا۔ ابھی تک وہ اپنی نوعیت کے فاتح بھی ہیں اور ابھی تک اس کام کے خاتم بھی ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ تو بنیادی کلیات اور اصولوں کا ہے، جس میں انہوں نے وہ تمام بنیادی مسائل ایک عقلی اور منطقی انداز میں بیان کیے ہیں، دینی اور شرعی دلائل کے ساتھ، جن کی بنیاد پر کار نبوت نے کام کا آغاز کیا اور شریعت کی تفصیلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں کہ انسان کو مکلف اللہ تعالیٰ کیوں قرار دیتا ہے، انسان کو مکلف قرار دینے کے بعد جزا اور سزا کا نظام کیوں رکھا گیا ہے،
یہ جزا اور سزا کس نوعیت کی ہے، انسان کی معاشرتی اور اجتماعی ضروریات کیا ہیں، انسان کی کامیابی اور کامرانی کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کو اصل میں کامیابی اور کامرانی کہتے ہیں اور کس چیز کو ناکامی اور ناکامرانی کہتے ہیں، پھر نیکی اور بدی کیا ہے، کس چیز کو کس کی بنیاد پر نیکی کہا جائے اور کس کام کو کس بنیاد پر بدی کہا جائے، پھر مسلمانوں کی اجتماعیات بالعموم بالخصوص اور بقیہ انسانوں کی اجتماعیات، اجتماعی نظام کیوں قائم ہوتا ہے، کیسے قائم ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، پھر علوم نبوت اس اجتماعیت کو قائم کرنے میں کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علوم نبوت کو، جو سیرت کا ایک حصہ ہے، پوری انسانی معاشرت کی اساس اور انسانی کامیابی کی ایک بنیاد اور لازمی شرط قرار دیا ہے۔ پھر دوسرے حصے میں جہاں انہوں نے اسرار شریعت اور اسرار حدیث بیان کیے ہیں، وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے بنیادی مقاصد میں جو چیز میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اس طرح واضح کر کے اور منقح کر کے سامنے کر دیا جائے کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور اس کا اصل کارنامہ لوگوں کے سامنے آ جائے، یعنی اسلامی شریعت کا کمال، متشککین کی تردید اور اہل ایمان کے لیے اطمینان جس چیز سے حاصل ہو جائے وہ میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ یوں یہ کتاب کلامیات سیرت کی ایک ایسی اساسی کتاب کے طور پر سامنے آتی ہے جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے، اور اسلامی تاریخ میں کوئی اور کتاب اس انداز اور اس ترتیب کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی حقیقی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو ملتیں قائم کر سکیں، جن کی تعلیم کی بنیاد پر امت کی تشکیل کی جا سکے، اور وہ ایسا دیر پا اور دائمی نظام امت کو دے سکیں جو امت کے لیے حقیقی سعادت کا اور کامرانی کا ذریعہ اور ماخذ ہو۔ اس کے انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ ایک بنیادی دلیل یہ دی ہے کہ ہر معاملے میں متخصصین اور ماہرین کی ضرورت انسانوں نے ہر دور میں محسوس کی ہے۔ انسان ہر معاملے میں متخصصین سے رجوع کرتا ہے اور ان لوگوں کی رہنمائی کے مطابق کام کرتا ہے زندگی کے مختلف گوشوں میں، جو کسی خاص فن میں مہارت اور علم کا ایسا ذریعہ رکھتے ہوں اور ایسے علم تک رسائی رکھتے ہوں جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہی ضرورت انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ان کو ایک ایسے ذریعہ علم تک رسائی حاصل ہے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ایک امت کی تشکیل اور شریعت کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں جو ارتقا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اخیر میں کہا ہے کہ جب انسانیت ایک ایسے مرحلے پر آ گئی کہ جب ایک بین الاقوامیت اور عالمگیریت کے دور کا آغاز ہونے والا تھا، اس وقت ضرورت تھی کہ ایک ایسا دین بھیجا جائے جو تمام ادیان کا ناسخ ہو، ایک ایسی شریعت اتاری جائے جو تمام شریعتوں کو مکمل کرنے والی ہو، اور عدل و انصاف کے وہ پہلو جو پہلے رہ گئے تھے ان سب کی تکمیل کر کے لیظہرہ علی الدین کلہ کی کیفیت پیدا کر دی جائے۔ یہ وہ تصور ہے ختم نبوت کا جو شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں دیا ہے۔ جس چیز کو شاہ ولی اللہ تکمیل کا نام دے رہے ہیں، یا جس کو وہ لیظہرہ علی الدین کلہ کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بعض ایسے مسائل اور مشکلات انسانوں کو درپیش تھے جن کا جواب انسانوں کے پاس نہیں تھا، یا ایسے مسائل اور مشکلات کا انسان شکار تھے جس کا حل ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کو دور کیا، ان مسائل کا حل پیش کیا۔ ان مسائل اور مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ مذہبی علم خاص طور پر مختلف اقوام کی اجارہ داری میں تھا، مختلف طبقوں کی اجارہ داری میں تھا، اور عام انسان کی دینی علم تک رسائی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کے درمیان ایک بعد اور تفریق تھی۔ کچھ اقوام ہیں جو مذہبی تعلیم کے علم بردار ہیں، کچھ اقوام ہیں جو غیر مذہبی تعلیم کے علم بردار ہیں، اور ان دونوں کے ہاں الگ الگ
اس علم کی بنیاد پر ایک تہذیب و تمدن پرورش پا رہی تھی. ایک تہذیب و تمدن خالص غیر مذہبی بنیادوں پر تھی، ایک دوسری تہذیب و تمدن خالص مذہبی بنیادوں پر. ایسی تہذیب جس میں دونوں علوم کو یکجا کیا گیا ہو اور مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم میں یکجائی اور یکسانیت پیدا کی گئی ہو، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھی. مختلف اقوام میں اسلام سے پہلے اوہام پرستی کا ایک تصور تھا، اور اس اوہام پرستی کے نتیجے میں بہت سے رکاوٹیں انسان کے لیے تحقیق اور ریسرچ میں پیدا ہو رہی تھی. انسان کائنات کے حقائق پر اسی وقت غور کر سکتا ہے جب وہ اوہام پرستی سے نجات پا جائے. اوہام پرستی کے ساتھ، افلاک پرستی کے ساتھ، مظاہر پرستی کے ساتھ کائنات کے حقائق پر آزادانہ غور و خوض نہیں ہو سکتا. یہ آزادانہ غور و خوض اس وقت شروع ہو سکا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ان سارے اوہام و خرافات کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تعلیم کو فروغ دیا وہ ایک عملی، مفید اور حقیقی علم تھا. غیر حقیقی، غیر عملی اور مجرد نظریات کی بنیاد پر کسی علم کو اسلام نے حوصلہ افزائی کا مستحق نہیں سمجھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی وہ اپنے لیے علم نافع کی مانگی، اور اپنی امت کو سکھایا کہ وہ علم نافع کی دعا کریں اور علم زار سے، غیر مفید علم سے اللہ کی پناہ مانگیں. گویا علم کے دو درجے ہو سکتے ہیں، ایک وہ علم جو انسانیت کے لیے مفید ہو، ایک وہ جو انسانیت کے لیے ضرر رساں ہو. اس کام کے لیے ضروری تھا کہ عقل اور نقل میں ایک توازن پیدا کیا جائے. عقل اور نقل میں توازن پیدا کیے بغیر نہ دین کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، نہ دنیا کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. جن اقوام نے نقل پر زیادہ زور دیا ان اقوام میں عقل کے تقاضے مجروح ہو گئے. جن اقوام نے عقل کے تقاضوں پر زیادہ زور دیا ان میں مذہب کے تقاضے مجروح ہو گئے. کوئی ایسی کاوش کہ یہ دونوں تقاضے بیک وقت جمع کیے جا سکیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے. یہ تھا ایک عام پس منظر اس فن کا جس کو ہم کلامیات سیرت کہہ سکتے ہیں. اس کا آغاز کیسے ہوا، اس میں کون کون سے مسائل زیر بحث آئے، اور کن مصنفین نے کس انداز سے اس فن پر گفتگو کی، اس کی چند جھلکیاں میں نے آگے سامنے پیش کی. اب میں دو سوالات کا جواب اور دینا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ جس چیز کو ہم معجزہ کہتے ہیں، جو کلامیات سیرت کا سب سے بنیادی مضمون ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس پر اکابر اسلام نے کیا لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات جو مستند احادیث سے ثابت ہیں ان کے بارے میں سیرت کے ادب میں کیا معلومات ملتی ہیں. نبوت قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے. نبوت اور نبی ایک ایسا لفظ ہے جو عربی کے علاوہ عبرانی میں بھی قریب اسی مفہوم اور تقریباً اسی تلفظ کے ساتھ ملتا ہے. اصطلاحی اعتبار سے نبی سے مراد وہ ذات ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علم حاصل ہو، اور علامہ اقبال کے الفاظ میں ایسا علم جو قطعی و یقینی ہو اور اس شخص کے لیے، متلقی کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہو، اس ذات کو نبی کہا جاتا ہے. اس بارے میں اختلاف رہا ہے مفسرین اور متکلمین کے درمیان کہ کیا نبی اور رسول ایک مفہوم رکھتے ہیں یا نبی اور رسول کا الگ الگ مفہوم ہے. کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ نبی اور رسول کا مفہوم ایک ہے، کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ نبی اور رسول کے مفہوم الگ الگ ہیں. میجورٹی، اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ نبی اور رسول کے مفہوم الگ الگ ہیں. اس پر بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر کے ترجمان القرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ایک جملے میں اس فرق کو بیان کیا ہے. نبی وہ ہے جس کو وحی ملے، رسول وہ ہے جس کو نئی کتاب یا نئی امت یا نئی شریعت دی جائے، یا تینوں دی جائیں. اگر کسی کو نئی شریعت دی گئی یا نئی کتاب دی گئی، یا شریعت و کتاب تو نئی نہیں دی گئی لیکن نئی امت کے پاس اس کو بھیجا گیا، وہ رسول ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت وہی تھی جو حضرت ابراہیم کی شریعت تھی، ان کی کتابیں وہی تھیں جو حضرت ابراہیم پر اتاری گئی تھیں، لیکن ان کو نئی قوم اور نئی امت کی طرف بھیجا گیا، اس لیے ان کو رسول قرار دیا گیا. یہ فرق ہے رسول اور نبی میں.
نبوت لغوی اعتبار سے دو مفہوم رکھتا ہے اور متکلمین نے یہ دونوں مفہوم قرار دیے ہیں۔ نبی کا ایک مفہوم تو ہے خبر دینے والا، نبا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی اہم خبر کو، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، چونکہ نبی بڑی اہم خبریں اللہ کی طرف سے دیتا ہے، اللہ کی مرضی کا ترجمان ہے، اس لیے اس کو نبی کہا گیا۔ اور قرآن پاک میں نبی جہاں بھی آیا ہے وہ اسی مفہوم میں آیا ہے، اور حمزہ اس میں سے تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، لیکن ورش کی روایت میں حمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے یا ایھا النبی، روایت حفص میں، روایت ورش میں پڑھا جاتا ہے یا ایھا النبی، صرف تلفظ کا فرق ہے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ نبوہ سے ماخوذ ہے، نبا ینبو کے معنی بلند مرتبہ ہونا، چونکہ نبی انسانوں میں انتہائی بلند مرتبہ ہوتا ہے، سب سے بلند مرتبے کی شخصیت ہوتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہا گیا۔ دونوں مفہوم بیک وقت بھی درست ہو سکتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے نبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سفیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور مخلوقات کو اللہ کی مرضی اور پیغام سے آگاہ کرتا ہے۔ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا ہے، النبوۃ هو سفارۃ العبد بین اللہ و بین ذوی الالباب من خلیقتہ، کہ نبوت ایک سفارت ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوقات میں جو صاحب عقل ہیں ان کے درمیان پیغام رسانی سے عبارت ہے۔ یہ نبوت جو دراصل رسالت کی ایک شکل ہے، یہ بعض خصائص کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ خصائص کیا ہیں اس پر پھر ابو نعیم نے اور بقیہ حضرات نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب انسان اور مقرب شخصیت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام سے چنا ہو۔ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو خود چنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی اس بات کو جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے اور کہاں اتارے۔ لیکن رسالت میں یا نبوت میں ولایت شامل ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے، لیکن ظاہر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ کسی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، بعض صوفیہ میں، کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ولی کا تعلق اللہ کی ذات سے رہتا ہے، وہ روح بحق ہوتا ہے، اور نبی کا تعلق مخلوقات سے ہے، وہ روح بخلق ہوتا ہے، تو روح بحق ہونا افضل ہے بنسبت روح بخلق ہونے کے۔ یہ وجہ انہوں نے بیان کی۔ جب اس پر اعتراض ہوا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، یعنی غیر نبی کی ولایت نہیں، نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ یہ بات بھی اس میدان کے مزاج شناسوں نے پسند نہیں کی۔ اس پر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے، جن کو علامہ اقبال نے مسلم انڈیا کا سب سے بڑا مذہبی عبقری قرار دیا تھا، ایک جگہ لکھا ہے دی گریٹسٹ ریلیجس جینیس آف مسلم انڈیا، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض صوفیاء کرام جذب کے عالم میں بات کرتے رہے ہیں جو زیادہ مستند اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ جذب کی کیفیت میں انسان کو اپنے احساس اور عقل پر کنٹرول نہیں رہتا، اور اس جذب کی کیفیت میں ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جو درست نہیں ہوتے۔ یہ مضمون انہوں نے بیان کیا۔ پھر اس کنٹیکسٹ میں لکھا ہے وَأَزِیں عالمست سخن بازے کے گفتاند الولایت افضل من النبوہ، اور اسی کیفیت میں بعض لوگوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے بہت تفصیل سے اس کی تردید کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت سب سے افضل درجہ ہے جو انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے، چاہے اسی نبوت کی ولایت ہو، اسی نبی کی ولایت ہو یا کسی اور کی ولایت ہو، وہ افضل ترین درجہ ہے جو انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں، جمع از نارسائی بکمالات نبوت گفتاند الولایت افضل من النبوہ، بعض لوگ اپنی فکری نارسائی کی وجہ سے، اپنی عقلی کوتاہی کی وجہ سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ فقیر در کتب و رسائل خود نوشتہ است و تحقیق نمودہ است کہ کمالات نبوت
حکم دریائے محیط دارت. میں نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں مجدد صاحب فرما رہے ہیں اس کی تحقیق کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ کمالات نبوت کی حیثیت ایک دریائے محیط کی ہے، ایک سمندر کی ہے. و کمالات ولایت در جنب آن قطرہ است محقر، اور کمالات ولایت کی حیثیت اس کے بارے میں ایک حقیر قطرے کی ہے. یہ نسبت ہے کمالات نبوت اور کمالات ولایت میں مجدد صاحب کی نظر میں. کمالات نبوت اور خواص نبوت پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی روشنی ڈالی ہے، جس کی تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں، اور جا بجا انہوں نے نبوت اور رسالت کو بیان کیا ہے. نبی کا ذریعہ علم وحی الہی ہے. وحی الہی کی طرف قرآن پاک میں اور سابقہ مذہبی کتابوں میں حوالے دیے گئے ہیں. وحی کا لفظ عربی زبان میں دو مفہوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک مفہوم جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ کسی شخص کو ایسا اشارہ کر دینا کہ اس سے پیغام سمجھ لے. یہ اشارہ عربی زبان میں وحی کہلاتا ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام تک انتقال علم اتنا لطیف ہوتا ہے کہ عام انسان کی رسائی اس تک نہیں ہوتی، اور اتنی جلدی ہوتا ہے کہ انبیاء اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اس ذریعہ علم کے لیے وحی کی اصطلاح استعمال کی گئی. وحی کا ایک مفہوم عربی زبان میں کسی پتھر یا مضبوط چیز پر کوئی ایسا نقش کر دینا کہ جو مٹ نہ سکے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں. لبید جو مشہور شاعر ہیں، معلقات کے شاعروں میں آخری شاعر ہیں، ان کا شعر ہے فمدافع الریان عری رسمها خلقا کما ضمن الوحی سلامها. منظر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس جگہ میرے جاننے والے ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہ قافلہ چلا گیا تو ان کے آثار مٹ گئے، گرد پڑ گئی، مٹ گئے. جب بارش ہوئی تو وہ بارش سے گرد بہہ گئی تو وہ آثار دوبارہ نمایاں ہو گئے. اس طرح نمایاں ہو گئے جسے پتھر پر کوئی نقش ہو، کوئی تحریر ہو اور مٹی سے وہ مٹ جائے، پھر بارش ہو اور وہ سارے نقش دوبارہ روشن ہو جائیں. اسی طرح سے میرے محبوبوں کے آثار بھی واضح ہو گئے. یہاں انہوں نے وحی کا لفظ اس نقش کے لیے استعمال کیا ہے جو پتھر پر ہو اور ناقابل شکست ہو، جس کو مٹایا نہ جا سکے. دلائل نبوت پر جن لوگوں نے لکھا ہے ان میں سب سے مستند اور قدیم کتاب ابو نعیم اصبہانی کی ہے، جنہوں نے پہلے دلائل نبوت کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے بارے میں بشارتیں، آپ کے معجزات، قرآن مجید کی تاثیر، ان سب کا ذکر کیا تھا. پھر بعد میں اس کتاب کا خلاصہ لکھا جو 2 جلدوں میں کئی بار چھپا ہے. اس خلاصے میں انہوں نے حضور کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے. حضور کے فضائل جو قرآن پاک میں آئے ہیں، حضور کے فضائل جو آپ کی سیرت سے سامنے آتے ہیں، حضور کے فضائل جو آپ کی ارشادات سے سامنے آتے ہیں، حضور کے فضائل جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بشارتوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ان کتابوں میں جو دلائل نبوت پر لکھی گئیں، ایک اہم مضمون سابقہ کتابوں میں آنے والی بشارتیں بھی ہیں. مختلف آسمانی کتابوں میں حضور کی تشریف آوری کی بشارتیں کیسے دی گئیں، کس انداز سے حضور کی تشریف آوری کو بیان کیا گیا، یہ مضمون شواہد نبوت کی کتابوں میں تفصیل سے ملتا ہے. شواہد نبوت پر ایک کتاب ہمارے برادر ملک، پڑوسی ملک افغانستان کے ایک بزرگ تھے مولانا نور الدین جامی، جو مشہور شاعر بھی تھے، عربی زبان کے ادیب بھی تھے اور مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے. ان کی کتاب شواہد نبوت ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتیازی اوصاف جو حضور کی ذات مبارکہ میں پائے جاتے ہیں، ان کو 7 الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کیا ہے. شواہد نبوت قبل ولادت، شواہد نبوت وقت ولادت، شواہد نبوت از بعثت تا ہجرت، شواہد نبوت از ہجرت تا وصال، شواہد نبوت بعد از وصال، شواہد نبوت بدست صحابہ کرام، شواہد نبوت بدست تابعین، تبع تابعین اور صوفیاء کرام. مولانا جامی بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اس لیے ان کی کتاب ادبی اعتبار سے بھی بہت اونچے درجے کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے معجزات بھی بیان کیے ہیں، اور جہاں جہاں جس معجزے کو بیان کرنا مناسب سمجھا اس معجزے کی تفصیل بھی دی ہے. ان کے بعد سب سے آخری کتاب جو بہت جامع کتاب ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ ہے، جس میں انہوں نے معجزات کے بارے میں بہت سی روایات جمع کی ہیں.
علامہ جلال الدین سیوطی بہت عالم فاضل انسان تھے، لیکن ایک مسلمان کا یہ مزاج ہے کہ وہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت میں بعض اوقات تحقیق کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں تحقیق نہیں کی، اور بعض ایسی روایات اس میں آ گئیں جو تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ علم حدیث، روایت اور درایت دونوں کے اصولوں کی روشنی میں ان میں سے بعض روایات کا جب جائزہ لیا جائے تو وہ کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی ایک جلد میں جہاں معجزات پہ بحث کی ہے، خصائص النبوت جو ان کی کتاب علامہ سیوطی کی ہے، اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور جہاں جہاں کمزور روایات بیان کی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن یہ کتاب بہت سی کتابوں کا ماخذ رہی ہے، اور اردو اور فارسی میں جتنے میلاد نامے لکھے گئے ان میں سے بہت سی تفصیلات اسی کتاب سے ان کو ملی ہیں۔ شواہد نبوت پر جو کتابیں لکھی گئیں یا معجزات پر، اس میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ بینہ کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، جس کے معنی واضح دلیل اور نشانی کے ہیں۔ قرآن پاک میں بینات کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا۔ آیت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، آیت کے معنی نشانی۔ معجزہ کا لفظ بھی قرآن پاک میں براہ راست نہیں لیکن بالواسطہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں برہان اور دلیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ بعض احادیث میں شواہد اور علامات کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن عام طور پر معجزے کی اصطلاح اسلامی ادب میں مشہور ہے، اگرچہ قرآن پاک میں معجزے کا لفظ خاص اس مفہوم کے لیے استعمال نہیں ہوا اور نہ احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جن جن حضرات نے استقصاء کیا ہے، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے 3 قسم کے معجزات قرار دیے ہیں، 3 قسم کے معجزات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی نبوت کی تائید اور ثبوت میں کوئی معجزہ پیش فرمایا تو قرآن پاک کو پیش فرمایا۔ یوں تو معجزے بہت سے سرزد ہوئے، جن میں سے بعض کی میں ابھی مثالیں بھی دیتا ہوں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کو حضور نے کسی چیلنج کے جواب میں پیش نہیں کیا۔ جب کوئی چیلنج کسی طرف سے دیا گیا اور نشانی آپ کی نبوت کے ثبوت کی مانگی گئی تو آپ نے قرآن پاک کو اس کے ثبوت میں پیش کیا۔ ایک جگہ کفار مکہ کا اعتراض نقل ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئیں۔ اس کا جواب حضور نے دیا کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے بطور نشانی کے یہ کافی نہیں کہ یہ قرآن کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں؟ گویا قرآن کی آیات کو، قرآن مجید کو حضور نے اپنی نبوت کے ثبوت اور معجزے کے طور پر ہمیشہ پیش کیا۔ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے، اس کے اعجاز کے پہلو کیا کیا ہیں، اس پر 1400 سال سے لوگ غور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے اعجاز کے نئے نئے پہلو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات علوم قرآن سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بڑی نمایاں ہے اور خود قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، وہ حضور کا اسراء کا معجزہ ہے، معجزہ معراج یا اسراء، جس کا مختصر اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ قرآن پاک میں جس انداز سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جس زور بیان اور عالی شان آغاز اس کا ہوا ہے، اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بہت غیر معمولی بات بیان فرمائی جا رہی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، بڑی بڑی نشانیاں دکھائے جانا اور راتوں رات بندے کو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانا، اور وہ ذات جس کے بارے میں آغاز کیا گیا کہ وہ انتہائی پاکیزہ اور برتر ذات ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی خواب یا منام کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی غیر معمولی چیز تھی جو دوسرے انسانوں کو پیش نہیں آئی۔ اگر یہ محض خواب ہوتا تو کفار مکہ کی طرف سے اس کی تردید کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ خواب ہر شخص دیکھتا ہے اور کوئی کسی کی تردید نہیں کرتا کہ خواب میں فلاں چیز نہیں دیکھی، فلاں چیز نہیں دیکھی۔
صحابہ کرام میں سے جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی، اس کی بنیاد پر ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ خواب کی تصدیق پر صدیق کا لقب دیے جانے کا کوئی مفہوم نہیں بنتا جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی تصدیق عام انسان نہ کرتے ہوں، اور خالص پختہ ایمان اور پختہ عقل کی بنیاد پر جس کی تصدیق کی جا سکتی ہو۔ اسراء اور معراج کے علاوہ ایک اور معجزے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ شق قمر کا معجزہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ان کے علاوہ جتنے معجزات آئے ہیں وہ اکثر و بیشتر کتب حدیث میں ہیں، جن میں بڑی تعداد میں کتب صحاح، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور سنن نسائی میں وہ بیان ہوئے۔ ان معجزات کی تعداد کیا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان میں سے بعض بطور مثال کے میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی سوال جو متکلمین نے اٹھایا اور جو بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ معجزے کا مقصد کیا ہے۔ اگر معجزے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کی تائید اور نبوت کا ثبوت اس سے ہوتا ہے، تو تاریخی طور پر پتہ چلتا ہے کہ معجزے دیکھنے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو معجزہ دیکھے بغیر ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ جب پہلی مرتبہ آ کے بیان کیا کہ یہ تجربہ مجھے ہوا ہے، انہوں نے فوراً آپ کی نبوت اور صداقت پر یقین لانے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی میں نے دین کی طرف بلایا اس نے کوئی نہ کوئی تعامل ضرور کیا، سوائے ابوبکر کے، جیسی میں نے ان سے کہا انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے شاید کسی نے بھی کوئی ثبوت یا معجزہ طلب نہیں کیا۔ جو لوگ معجزے طلب کرتے تھے، جن کو معجزے دکھائے بھی گئے، ان میں سے شاذ و نادر ہی کوئی مسلمان ہوا ہو۔ ابو لہب اور ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی اور فلاں فلاں بڑے بڑے سرداران۔ اس لیے معجزے کے حوالے سے تین نوعیت کے انسانوں کا متکلمین نے تذکرہ کیا ہے۔ کچھ انسان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر نبی کے ساتھ سابقون اولون میں شمار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعید روح لے کر آتے ہیں، جو ایک طبع سلیم لے کے آتے ہیں، جن کی عقل سلیم ہوتی ہے، اور وہ نبی کی شخصیت اور کردار کو ہی اصل معجزہ سمجھتے ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نبی کے اعلیٰ مقام اور مرتبے کا اندازہ کر سکیں، اس کے کردار اور شخصیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ شخص غلط بیانی نہیں کر سکتا، اور جو دعویٰ اس نے کیا ہے وہ مبنی بر صداقت اور مبنی بر حق ہے۔ اس لیے وہ جیسے ہی یہ سنتے ہیں تو دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اندر سے ایک نفرت اور دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں، اور چاہے ان کو ہزار معجزے دکھائے جائیں وہ کبھی بھی نبوت کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے، کسی تعصب کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، کسی وجہ سے ان کے لیے معجزے کا ہونا نہ ہونا بیکار ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے انسانوں کا، جس کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے، جو متردد ہوتا ہے، متامل ہوتا ہے، اور معجزہ دیکھنے کے بعد جو پردہ ہلکا سا اس کی آنکھ پہ پڑا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور وہ نبوت کی صداقت پر ایمان لے آتا ہے۔ یا وہ لوگ جو اسلام پہلے لا چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن کسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حد پر ہوتے ہیں، پیریفری پر ہوتے ہیں، وہ معجزہ دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، اور وہ گمراہ ہونے سے یا کسی شک میں مبتلا ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے نبوت کے معجزے کے اصل مخاطبین اور مشاہدین یہ تیسرے طبقے کے لوگ ہیں کہ جو ایمان کی کمزوری کا علاج معجزے سے حاصل کر لیتے ہیں، یا ایک ہلکا سا پردہ پڑا ہوتا ہے ان کی عقل اور شعور پر، اور معجزہ دیکھنے کے بعد وہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو اصل سعید لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اصل معجزہ پیغمبر کی بلند شخصیت اور کردار، اور خود ماننے والے کی سلامت طبع۔ انسان اگر سلیم الطبع ہو تو اس کے اندر سے روح اور قلب گواہی دیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ہر انسان ماں کو ماں مانتا ہے، باپ کو باپ مانتا ہے۔ یہ تو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ تو اب ہونے لگے ہیں، وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے، لیکن اندر سے اس کی روح اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اور ان کو ماں باپ مانتا ہے۔ اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ماں باپ سے دستاویز ثبوت نہیں مانگتا، کوئی ماں باپ سے گواہیاں نہیں مانگتا،
اور اگر گواہی کسی سے مانگ لی جائے اس کے ماں باپ ہونے کی تو شاید لڑنے بننے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ اندر سے قلب سلیم ہے، اور اس پورے عمومی رویے کو جو اس محترم خاتون کا اس کے ساتھ رہا ہے، یا اس محترم شخص کا جس کی بنیاد پہ وہ اس کو باپ یا ماں مانتا ہے، اسی بنیاد پر ایک سعید روح پیغمبر کو پیغمبر مانتی چلی آ رہی ہے، اور ماننے والے اس زمانے بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی شخصیت اور کردار کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ وقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان رہا ہوں، میرا پورا کردار اور رویہ تمہارے سامنے ہے، تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزے پیش فرمائے، کسی سوال کے جواب میں اگر معجزہ بیان کیا تو قرآن پاک کو بیان کیا، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو معجزے حضور کی ذات پر ظاہر ہوئے، وہ ہوئے جو کسی خاص موقع پر، کسی خاص سیاق و سباق میں، کسی خاص ماحول میں اللہ نے آپ کی ذات پر جاری کر دیے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر کی طرف سے نہیں ہوتا۔ پیغمبر جب چاہے معجزے کو کریٹ کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر ظاہر کر دیتا ہے۔ معجزے کا خالق، اس کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبر اس کا مظہر ہے، پیغمبر اس کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر کچھ ایسے پہلو ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ معجزہ قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں ماضی کے بعض واقعات کی خبر دی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، بہت سی تفصیلات سابقہ مذاہب کی، انبیاء علیہ السلام کی حضور کے علم میں نہیں تھیں، کفار مکہ میں، قریش میں متعارف و معروف نہیں تھیں، اس لیے جب وہ چیزیں حضور نے قرآن میں بتائیں تو اس کے ساتھ یہ یاد دلایا گیا کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ آئندہ آنے والی بعض خبریں قرآن پاک میں ہیں جو اسی طرح سے سامنے آئیں، جس میں رومیوں کی کامیابی کی خبر ایک مشہور خبر ہے جس کی طرف تمام مفسرین قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں جو کامل اور متکامل شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جس کا مبنی بر عقل ہونا، مکمل ہونا، زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنما خطوط فراہم کرنا، یہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ یوں تو پوری شریعت ایک معجزہ ہے، لیکن شریعت کا قانون میراث ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال خود احکام شریعت میں نہیں ملتی۔ قرآن پاک کی 8 یا 10 آیتوں میں چند بنیادی احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان چند بنیادی احکام سے کام لے کر اساسی احکام کی بنیاد پر فقہائے اسلام نے اتنے تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں۔ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کمپیوٹر پر پورے قانون میراث کو فیڈ کیا ہے۔ چند سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے کوئی 2.5-3 لاکھ صورتیں سوچ کر کمپیوٹر میں فیڈ کر دی ہیں، اور ان میں سے ہر صورت کا جواب کمپیوٹر میں موجود ہے۔ جی یہ دیکھ لیجئے، اس وقت تو انہوں نے 2.5-3 لاکھ بتایا تھا، اب یہ کروڑ میں بتا رہے ہیں۔ وہ 8 یا 10 آیتیں قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہیں، اس کو کمپیوٹر کی بنیاد پہ انہوں نے جب کیلکولیٹ کرنا چاہا تو لاکھوں کروڑوں مسائل کا حل ان 10 آیات سے ان کے سامنے آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت جس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بجا طور پہ معجزہ قرار دیا ہے، وہ واقعتاً ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جن کو عقلی معجزات ہم کہہ سکتے ہیں یا علمی معجزات کہہ سکتے ہیں۔ جو حسی معجزات ہیں، ظاہری، جن کو لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، ان کی تعداد کے بارے میں سیرت نگاروں میں بہت کچھ بحث ہوتی رہی ہے۔ علامہ سیوطی نے جو کتاب خصائص کبریٰ کے نام سے لکھی ہے، اس میں انہوں نے 1000 معجزات کی تفصیل بیان کی ہے۔ امام بیہقی بھی 1000 معجزات کے قائل ہیں۔ امام نووی نے معجزات کی تعداد 1200 قرار دی ہے۔ بعض اور سیرت نگاروں نے 3000، کسی نے 3500 کی تعداد بتائی ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو مختلف واقعات اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں بعض واقعات ایسے بھی ہیں جس کے معجزہ ہونے یا نہ ہونے میں علماء سیرت کا اختلاف ہے۔ ایک واقعہ خاص انداز سے پیش آیا، کسی شخص نے اس کو ایک نظر سے دیکھا تو اس کو معجزہ سمجھا، دوسرے سیرت نگار نے اور نقطہ نظر سے دیکھا تو اس کو عام واقعہ سمجھا، معجزہ قرار نہیں دیا۔ اس اعتبار سے بھی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے۔
ان میں سے چند معجزات کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئندہ 15-20 منٹ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا معجزہ جس کو صحابہ کرام نے محسوس کیا اور مختلف احادیث میں سامنے آیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مستجاب الدعا ہونا تھا، کہ حضور جو دعا کرتے تھے وہ پوری اسی کی طرح ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بات نہ صرف صحابہ کرام کے علم میں تھی بلکہ مخالفین کے علم میں بھی تھی۔ مخالفین میں عتبہ ابن ولید جو بڑا مشہور سردار قریش تھا، وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آیا کفار مکہ کی طرف سے، اور حضور سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پوری بات اس نے کہی تو حضور نے اس سے کہا کہ چچا آپ کو جو کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ کہا جی میں کہہ چکا۔ پھر آپ نے اس کے جواب میں سورہ حامیم السجدہ پڑھنی شروع کی اور وہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ اس میں جب یہ لفظ آیا کہ فَإِن وہ صاعقۃ عاد و سمود، کہ اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک کی طرح کی ایک کڑک سے ڈراتا ہوں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ ماننے سے انکار کریں تو تم یہ کہہ دو کہ میں تمہیں اسی طرح کی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسے عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی۔ تو عتبہ نے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بھتیجے ایسا نہ کہو، تم جو کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے، اپنی قوم کا برا نہ چاہو۔ یہ بات کفار مکہ کو بھی معلوم تھی کہ حضور مستجاب الدعوات ہیں اور جو دعا حضور کی زبان سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی درجنوں مثالیں سیرت کے عام ادب میں موجود ہیں، احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف حکمرانوں کو نامہ مبارک بھیجے، تبلیغی خطوط بھیجے، کسی نے مثبت جواب دیا، کسی نے احترام کے ساتھ اس کو وصول کیا، کسی نے جواباً احترام کا خط لکھا۔ زیادہ بدبخت جو شخص تھا وہ ایران کا حکمران شہنشاہ ایران کسریٰ تھا، خسرو پرویز تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پھاڑ کے پھینک دیا اور ان صحابی کو غصے سے اپنے دربار سے نکال دیا جو خط لے کے گئے تھے۔ انہوں نے آ کے جواب دیا کہ میں نے خط دے دیا تھا، اس نے مزقہ، اس نے آپ کے نام مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم ممزقہ کل ممزق، اے اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسے اس نے یعنی میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ یہ بات حضور نے سن 6 ہجری کی اخیر میں فرمائی تھی، اور حضور کی وفات مبارکہ سے پہلے ہی اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ بیٹے کو پھر اور لوگوں نے قتل کر دیا، پھر بیٹی کو تخت پر بٹھایا، پھر بیٹی کو بھی حضور کے تشریف لے جانے سے دنیا سے کئی حکمراں پے در پے اس کے تخت پر آ چکے تھے، اور حضور کے جانشینوں نے حضور کے وفات کے 10 سال کے اندر اندر اس کی سلطنت کو ختم کر دیا اور وہ اسلام کا حصہ بن گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے آئے تو اپنا سارا سامان مدینہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے، اور مدینہ آئے تو تنہا آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان کو حضور نے ایک انصاری کے بھائی بنا دیا۔ انصاری نے ان سے کہا کہ آپ میری آدھی زمین، آدھا گھر، آپ ہر چیز لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، میں جس کو آپ کہیں میں ایک کو طلاق دے دوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ نکاح کر لیں، میں وہ بھی شیئر کرنے کو تیار۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں کہ بازار کہاں ہے۔ حضور سے جا کے کہا کہ میں کاروبار اور تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ اگر میں کہیں سے پتھر بھی ہٹاتا تو مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہاں سے سونا نکل آئے گا، اور چند سال کے اندر اندر مدینہ منورہ کے دولت مند ترین انسانوں میں ان کا شمار تھا، اور کوئی ایسا کاروبار انہوں نے نہیں کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام اپنی دولت ان کو دیا کرتے تھے کہ آپ ہماری طرف سے کاروبار میں لگا دیں، اس لیے کہ جتنا نفع آپ کے کاروبار میں ہوتا ہے کسی اور کے کاروبار میں نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس جب اسلام قبول کر کے حضور کے پاس آئے تو ان کی عمر 13 سال تھی، 3 سال حضور کی میت میں رہے، 16 سال کے تھے جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کو حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، اے اللہ انہیں قرآن کا علم سکھا، اور فقہہ فی الدین، ان کو دین میں سمجھ عطا فرما۔ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ خود بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ آج حدیث اور تفسیر اور فقہ اور سیرت اور کلام اور عقیدہ، عربی ادب، عربی زبان کی نزاکتیں، اس زمانے کے علوم و فنون میں کوئی فرق ایسا نہیں ہے جس میں عبداللہ ابن عباس سند کی حیثیت نہ رکھتے ہوں، اور عبداللہ ابن عباس کے اقوال و ارشادات اس زمانے کے علوم و فنون کی ہر کتاب میں موجود نہ ہوں۔
ایک صحابی نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی اور ہمارے سارے کھیت اور باغات سوکھ رہے ہیں، مدینہ بارانی علاقہ ہے، وہاں کوئی دریا نہیں ہے، دو ایک برساتی نالے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تم میں پانی آتا ہے ورنہ پانی نہیں آتا، سارا دار و مدار ایک دو کنوؤں پر ہے، اور کچھ بارش پر ہوا کرتا تھا تو بارش نہیں ہوئی۔ تو حضور خطبہ ارشاد فرمایا تو اس نے خطبے کے دوران ہی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے کے آس پاس بھی کوئی امکان نہیں تھا کسی بادل کا، حضور نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ بادل آ گئے، اور اتنی کثرت سے برسنے شروع ہوئے کہ ابھی نماز پڑھ کے لوگ نکلے نہیں تھے کہ مدینہ سارا جل تھل ہو گیا۔ تو انہی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بارش میں تو ہمارے درخت ضائع ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے چاروں طرف برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو بادل ایسے چھٹ گیا، مدینے کے اوپر آسمان نکل آیا، بادل چاروں طرف ہو گیا، چاروں طرف پہاڑوں پہ بارش ہو رہی تھی، برساتی نالوں میں پانی بہہ رہا تھا، اور درختوں کے اوپر کھیتیوں کے اوپر جو بارش ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سی پیشن گوئیاں بھی جاری ہوئیں۔ ان پیشن گوئیوں میں سے قرآن پاک میں سورہ روم کی پیشن گوئی وہ تو الگ ہے، لیکن جس زمانے میں حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی اس زمانے میں مسلمان مدینے میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ خود منافقین نے طعنہ دیا تھا کہ اپنے گھر جا نہیں سکتے، بیت الخلاء جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اتنی بدامنی ہے، اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، مسند امام احمد میں ہے کہ لتفتتحن مدینۃ قیصر، کہ تم قیصر کے دارالحکومت کو فتح کرو گے، فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش، وہ سردار کتنا ہی اچھا ہوگا جو اس کو فتح کرے گا، اور وہ لشکر کتنا اچھا ہوگا جو وہاں فتح کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ 1452 میں 1453 میں استنبول فتح ہوا سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں، اور مجھے نہیں پتہ سلطان محمد فاتح کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب اس کو یہ بتایا ہوگا کہ حضور نے تمہیں بہترین امیر قرار دیا تھا اور تمہارے لشکر کو بہترین لشکر قرار دیا تھا۔ جب سلطان محمد فاتح سے یہ کہا گیا کہ آپ وہ بہترین امیر ہیں جس کی بشارت حضور نے دی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وہ بہترین امیر نہیں ہوں، بہترین امیر حضرت ابو ایوب انصاری ہیں جو پہلے یہاں تشریف لائے تھے، جن کا مزار یہاں ہے، اور اس نے ان کے مزار مبارک پر حاضری دی پہلی مرتبہ جا کر، اور ان کو فاتح استنبول قرار دیا، اور آج تک ان کے جس علاقے میں ان کا مزار ہے اس کو استنبول میں فاتح کہتے ہیں، اسی ایریا کا نام ہے فاتح جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، اور ان کو استنبول میں سلطان ایوب کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اصل حکمراں، اصل بادشاہ تو یہ ہیں جنہوں نے استنبول فتح کیا تھا، وہ سلطان ایوب کہلاتے ہیں، اور ان کا علاقہ فاتح کہلاتا ہے۔ ایک جدید سیرت نگار نے بہت اچھا لکھا ہے، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی جمادات نے بھی دی، نباتات نے بھی دی، حیوانات نے بھی دی، کائنات نے بھی دی، سیارگان فلک نے بھی دی، اور پھر ایک ایک کر کے معجزات کو ان عنوانات کے تحت اس نے تقسیم کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت علی نے کسی واقعے کو بیان کیا کہ وہ فلاں چٹان کے قریب یہ بات ہوئی، آپ نے کہا ہاں میں اس چٹان کو پہچانتا ہوں، نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، مجھے آواز آیا کرتی تھی اس سے السلام علیکم یا محمد۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، اور بھی کئی جگہ ہے۔ استوانہ حنانہ کی روایت سے ہم سب واقف ہیں، مدینہ منورہ میں آج بھی وہ موجود ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ، جس ستون سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس ستون سے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی ہچکی لے کے روتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو تسلی دی، اور اس کے بعد وہ اس طرح خاموش ہوا جیسے بچے کوئی ہچکی لے کے رو رہا ہو، اور بچے کی پشت پہ ہاتھ رکھا جائے، سر پہ ہاتھ رکھا جائے تو وہ جس طرح سے خاموش ہوتا ہے، وہ ستون خاموش ہو گیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غالباً ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی تھے، اور وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہے، آج بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زما صاحب کی معیت میں مجھے اس جگہ جانے کا موقع ملا تھا، وہ پتھر بھی موجود ہے جس پہ حضور تشریف فرما تھے۔ یہ تینوں صحابہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں صحابہ اور حضور، تو جبل احد تھوڑا سا ہلا، اور ابھی بھی اس میں زلزلے کے آثار ہیں، جیسے زلزلے میں کوئی چیز ہل کر ٹوٹتی ہے اس طرح کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ زلزلے سے وہ ہلا تو آپ نے قدم مبارک ایسے زمین پہ مار کے کہا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر بھی ہے،
پھر وہ ٹھہر گیا اور حضور وہاں تشریف فرما رہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کوئی بدو ملا، اس بدو کو حضور نے دعوت دی اسلام کی۔ اس نے کہا کہ آپ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا ثبوت مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ درخت آپ کی گواہی دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دے سکتا ہے، ادھر آؤ۔ درخت کو آواز دی، درخت نے حرکت کی، وہ قریب آیا۔ آپ نے کہا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، درخت سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا واپس چلے جاؤ، واپس چلا گیا، بدوی اسلام لے آیا۔ امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے اور اس کو مستند سمجھا ہے۔ ابو طلحہ انصاری کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بہت اذکار رفتہ تھا، اس کو نہ وہ بیچ سکتے تھے، کوئی خریدتا نہیں تھا، اور اس کو مار ڈالنے کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، ایک طرح سے لائبلٹی تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ حضور سے آ کے شکایت کی کہ کس طرح کا معاملہ ہے، بیچتا ہوں تو کوئی خریدتا نہیں ہے، رکھوں تو کھلانا پڑتا ہے، کسی کام کا نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لے کے آنا۔ وہ آپ کے پاس لے آئے، آپ نے لگام ڈلوائی، اس پہ سوار ہو کے کہیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے تو آپ نے فرمایا ان فرسک لوجدناہ بحرا، تمہارے گھوڑے کو تو ہم نے دریا پایا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کے تیز رفتار ترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا اور اس کا لقب ہی بحر ہو گیا تھا، وہ دریا تھا۔ ایسی مثالیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پانی کی کثرت ہو گئی، مردے کنویں سے پانی نکل آیا، تھوڑا پانی ہزاروں آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ درجنوں واقعات ہیں اور بہت سے غزوات میں ایسا ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا۔ ابو قتادہ ابن نعمان جن کے پوتے ایک سیرت نگار تھے، پڑ پوتے، ان کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ غزوہ احد میں ان کی آنکھ پہ تیر لگا، وہ لٹک گئی، حضور کو آگے دکھایا، آنکھ لٹکی ہوئی تھی، حضور نے دست مبارک سے اپنی جگہ رکھ دی اور کہا کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ان کی تیز ترین آنکھ تھی اور اتنی صحت مند تھی کہ دوسری آنکھ کو شکایت ہوتی رہی، بیماری آتی رہی، اس آنکھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ کا حضور نے ایک توشہ دان دیا تھا، کہا تھا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اس کو اپنے پاس رکھنا۔ ان کی جیب میں ان کے ساتھ وہ توشہ دان رہتا تھا، اس میں کھجوریں تھیں، نکال نکال کے کھاتے رہتے تھے۔ حضور کے پوری زندگی کھاتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق کی پوری زندگی کھاتے رہے، حضرت عمر فاروق کے 10.5 سال کھاتے رہے، حضرت عثمان غنی کے 12.5 سال کھاتے رہے۔ انہوں نے اس میں سے جب ضرورت پڑتی تھی نکال کے کھایا کرتے تھے۔ جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، افراتفری ہوئی، تو ان کا وہ توشہ دان گم ہو گیا۔ ان کا ایک شعر ہے کہ لوگوں کو تو ایک غم ہے، مجھے 2 غم ہے۔ لوگوں کا غم یہ ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، میرا غم یہ ہے کہ میرا توشہ دان بھی گم ہو گیا۔ اصحاب صفہ جن کی تعداد 70-80 کے قریب ہوا کرتی تھی، جی جن کی تعداد 70-80 کے قریب تھی، اکثر بیشتر ان کے پاس کوئی اپنے وسائل نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام ان کو لے جایا کرتے تھے، کوئی کسی صحابی کو، کوئی کسی صحابی کو۔ ایک مرتبہ کئی دن کا وقت ہو گیا، کوئی ایسا بندوبست نہیں ہو سکا، اصحاب صفہ ضرورت مند تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت مند تھے، اور آپ کے گھر میں بھی کوئی کئی روز سے کھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک صحابی دودھ کا ایک پیالہ لے کے آئے، حضرت ابو ہریرہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں میں کئی روز سے فاقے سے تھا اور میں خوش ہوا دیکھ کر کہ یہ دودھ کا پیالہ حضور مجھے بھی دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آئے، 70 آدمی تھے۔ آپ نے فرمایا ایک کو دو، انہوں نے دیا، اچھی طرح سے پلایا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو، 70 کے 70 آدمی سب سیر ہو گئے۔ پھر حضور نے مسکرا کہ فرمایا کہ بقیت انا وانتا، اب میں اور تم رہ گئے ہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا پیو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خوب اچھی طرح، آپ نے کہا اور پیو اور پیو۔ جب بالکل میں پینے کے قابل نہیں رہا، پھر میں نے کہا میں بالکل نہیں پی سکتا، سیر ہو گیا، تو حضور نے کہا کہ مجھے دے دو، پھر بقیہ حضور نے پی لیا اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق میں تھے۔ ایک صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھوک سے میں نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے، پیٹ اتنا خالی ہے کہ میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، تو چادر میں پتھر لپیٹ کے پیٹ میں باندھ لیا ہے۔ حضور نے بطن مبارک دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، حضرت انس کے والد، وہ اپنے گھر گئے جلدی سے، اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا اور بیگم سے کہا کہ جلدی سے کھانے کا انتظام کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں، یہ میں نے منظر دیکھا ہے۔ حضور سے جا کے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کھانا رات کو میرے ساتھ کھائیں، یا دوپہر کا جو بھی وقت کا تعین غالباً نہیں ہوا۔ حضور نے جتنے بھی لوگ وہاں تھے کہا کہ چلو ابو طلحہ کے یہاں دعوت ہے۔ 80 آدمی حضور کے ساتھ ہو گئے۔
اب ابو طلحہ بہت گھبراہٹ میں گئے، جا کے بیگم سے کہا کہ کھانا تو 3-4 آدمیوں سے زیادہ کا نہیں ہے، حضور کے ساتھ تو 80 آدمی ہیں۔ بیگم نے کہا کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ کتنا بندوبست ہے نا؟ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کیا ہے۔ میں کہا جب کہہ دیا تھا تو پھر وہ ذمہ دار ہیں، لائے ہیں تو۔ حضور نے تشریف لانے کے بعد یہ کہا کہ کھانے کو، سالن کو ڈھک دینا، کھولنا مت، اور روٹیاں پکاتی جاؤ اور ایک ایک کر کے دیتی جاؤ۔ جتنے لوگ تھے ان کو بٹھا دیا، 10-10 آدمیوں سے کہا کہ آتے جائیں کھاتے جائیں۔ 10-10 آدمیوں کی ٹیم آتی گئی کھاتی گئی، اور وہ اندر سے انہوں نے کہا ایک اور پکانے والی کو بلا لو، وہ ایک اور پکانے والی آ گئی، 2 خواتین روٹیاں بناتی گئیں، اندر سے اس جو ڈھکا ہوا برتن تھا اس میں سے گوشت نکال کے بھیجتے رہے، اور جب سب 80 آدمی سیراب ہو گئے تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ غزوہ خندق کے علاوہ بھی مختلف معجزات، مختلف غزوات میں اس طرح کی مثالیں کثرت سے ہیں، بیان کی جائیں گی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہ وہ چند مثالیں ہیں جو سیاہ ستہ کی عام کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک اور چیز جو کلامیات سیرت سے تعلق رکھتی ہے، یہ وہ ہے جس کی طرف علامہ شبلی نے اشارہ کیا ہے۔ علامہ شبلی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی، علم کلام سے اسے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن آج بہت سے ایسے مسائل جو دراصل تاریخ کے ہیں لیکن ان کا تعلق علم کلام سے بھی ہو گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا، تأمل کا اظہار کیا، اور اس پر بحثیں شروع ہو گئیں، اور یوں وہ تاریخ کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ علم کلام کا مسئلہ بن گیا۔ توحید پر تو کم لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن زیادہ اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر، آپ کے اخلاق و عادات پر، آپ کے خاندان پر، اور اس طرح کی چیزوں پر اعتراضات ہیں جس کا جواب مسلمان علماء نے دیا۔ اس جواب پر اعتراضات ہوئے، ان اعتراضات کے الجواب دیے گئے، اور اس طرح سے یہ بحث جاری ہے اور شاید آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اس طرح بہت سے ایسے مسائل جو دراصل کلامی مسائل نہیں تھے لیکن اس بحث مباحثے کی وجہ سے وہ کلامی مسائل بن گئے۔ کچھ کلامی مسائل ایسے تھے کہ جو دراصل کلامی نہیں تھے لیکن خود مسلمانوں میں بعض مباحث کی وجہ سے ان کی حیثیت ایک کلامی مسائل کی بن گئی۔ مثلا حضرت ابو طالب اسلام لائے کہ نہیں لائے، یہ ویسے تو ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ عبد المطلب جن کا اسلام سے پہلے انتقال ہو گیا، اور حضور کے آباء و اجداد، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ویسے تو یہ سوال کسی سے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا قیامت میں کہ عبد المطلب اور ہاشم اور عبد مناف کا درجہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نبوت سے پہلے یہ حضرات تشریف فرما تھے، اس سے پہلے کس عقیدے پر تھے، کس مذہب پر تھے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کا ذاتی معاملہ ہے آپس کا، لیکن بعض لوگوں نے سوال اٹھایا، اس پر بحثیں شروع ہوئیں، اس پر دلائل دونوں طرف سے جوابی اور اس طرح کے آنے شروع ہوئے، اور یوں یہ مسئلہ ایک متنازع مسئلہ بن گیا، کلامیات کا مسئلہ بن گیا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں اس میں فرقہ وارانہ رنگ بھی پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے اصرار کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، دوسرے گروہ نے اصرار کیا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حالانکہ یہ محض تاریخ کا مسئلہ ہے، اگر کسی شخص نے خاص دور میں اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، جیسا کہ ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہو، تو میری اور آپ کی دینی ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ رائے صحیح ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں وہی رہیں گی جو اب ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ حساس قرار دے دیا بعض لوگوں نے، اور اس پر بڑی لمبی بحثیں ہو گئیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ، بعض حضرات کی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد صحابیت کے مقام پہ فائز ہوئے، اس کے بعد دوبارہ فوت ہو گئے۔ اگر ایسا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، بشرطے کہ ایسا ہونا ثابت ہو، اور اس اصول روایت کے مطابق ثابت ہو جو اصول روایت مسلمانوں میں قابل قبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور سنت کسی کو زندہ کرنے کی نہیں رہی۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو بہت کثرت سے یہ بات مشہور اور معروف ہوتی، مستند احادیث میں آئی ہوتی۔ غیر مستند احادیث میں اس کا آنا، اس کی بنیاد پر بعض حضرات نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، علامہ سیوطی بھی اس کے قائل ہیں، انہوں نے کتاب بھی اس موضوع پہ لکھی ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی مسائل
بنیادی طور پر تاریخی مسائل تھے، لیکن وہ تاریخی مسائل نہیں رہے، کلامی مسائل بن گئے۔ کچھ اور مسائل ایسے ہیں کہ جو ایک اعتبار سے فقہی مسئلہ ہے، لیکن ایک اعتبار سے وہ کلامی مسئلے ہیں، اور خاص طور پر مغربی مستشرقین نے ان کو بہت پلے اپ کیا ہے، اس پر بڑا زور دیا ہے، اس کو اچھالا ہے مجھے کہنا چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد ہے۔ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی کوئی قید یا پابندی نہیں تھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اسی طرح سے مختلف انبیاء کی مختلف بیویوں کی تعداد بائبل میں آئی ہے، 1000 اور 2000 اور 3000 اور 400 500، اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں نظری طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے شادی نہیں کی تھی دنیا سے جانے سے پہلے، جتنی ننز ہیں یہ ان کی بیویاں ہیں، یہ اعزازی بیویاں ہیں، اور اس کے لیے تیار رکھتی ہیں اپنے کو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو یہ ان کی بیویاں بن جائیں۔ کتنی ننز ہیں ماضی میں، کتنی نہیں ہیں، اب کتنی ہیں، کم از کم نظری طور پر عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیویاں سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سابقہ مذاہب کے پیروکاروں کو اعتراض کرنا تو زیب نہیں دیتا، لیکن انہوں نے اعتراض کیا۔ اس کا جواب عام طور پہ علماء اسلام یہ دیتے چلے آئے کہ یہ خصائص نبوت میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص اجازت دی۔ لیکن خاص اجازت کیوں دی؟ ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص اجازت کی بات ایک مسلمان کے لیے تو قابل قبول ہو سکتی ہے، غیر مسلم پھر بھی اعتراض کرے گا۔ جو حضور کو نبی نہیں مانتا وہ تو قرآن کی اجازت ہونے یا نہ ہونے کی بات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے 2 باتیں پیش نظر رکھی جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ دیکھا جائے کہ 4 کی تحدید کی آیات کب نازل ہوئیں، قرآن پاک میں جن آیات میں 4 بیویوں کی تحدید ہے وہ کب نازل ہوئی۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کی تحدید کے بعد کوئی نیا نکاح فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ ایک عام رائے یہ ہے کہ 4 کی تحدید سن 7 کے لگ بھگ نازل ہوئی ہے، 7 کے لگ بھگ نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نکاح فرمایا تھا وہ بھی سن 7 میں فرمایا تھا، اگرچہ اس کی کوئی حتمی طور پہ تاریخ کا بھی تعین نہیں ہوا کہ ان میں سے پہلے کون سا واقعہ ہوا، بعد میں کون سا ہوا۔ ایک تو یہ بات تحقیق طلب ہے، جس پر ایک رائے یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی۔ دوسری بات جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو سن 5 ہجری میں مسلمانوں کی مائیں قرار دے دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی حقیقی ماؤں کی طرح ہوں گی، ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور ان کے بعد کبھی بھی کوئی، یہ سب کے لیے محرم ہوں گی، ان کو کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، نہ کسی کا ان سے نکاح جائز ہوگا حضور کے بعد، یہ سب مسلمانوں کے لیے ماں کے برابر ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کی تحدید آنے کے بعد اس پر عمل فرماتے تو آپ کیا کرتے؟ ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ یونیلیٹرلی ان میں سے 4 کے علاوہ باقیوں کو طلاق دے دیتے اور ان کو ازواج مطہرات ہونے کے شرف سے آپ خارج کر دیتے۔ تو آپ یہ ناانصافی کس بنیاد پہ کرتے؟ کن 4 کو فارغ کرتے، کن 4 کو نہ کرتے، کن 5 کو فارغ کرتے اور کن 4 کو رکھتے؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی ازواج مطہرات ایسی تھیں جو نسبتاً کم سن تھیں، جن کی عمر 22 24 25 سال کے لگ بھگ تھی، ان کو فارغ کرنے کے بعد زندگی بھر ان کا نکاح نہ ہو تو کیا ساری زندگی وہ ایک تجرد کے عالم میں گزاریں بقیہ؟ یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی تھی۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک درمیانی حل پیش کیا، وہ یہ کیا کہ سورہ احزاب میں ہے کہ تم ان ازواج مطہرات میں سے جس کو چاہو اپنے در دولت میں رکھو، اور جس کو چاہو ترجی منتشا، جس کو چاہو ملتوی رکھو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بہت سی بحثیں متکلمین اسلام نے کی ہیں، لیکن اگر اس کو اس سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ازواج مطہرات کو، ازواج مطہرات کے 2 کیٹیگریز آپ نے بنا دیں، ایک وہ جن کو ایوا کا شرف بخشا، ایک وہ جن کو ارجا کے منظر میں رکھا، منزل میں رکھا، اور ان میں بھی قرآن پاک نے اجازت دی کہ اگر ان میں سے کوئی آپ رد و بدل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ گویا وہ پابندی جو بقیہ لوگوں پر تھی
ایک اعتبار سے حضور پر بھی عائد ہو گئی، بقیہ کسی نئی خاتون سے نکاح ناجائز ہو گیا، اور جو 9 ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں ان میں یہ انتظام کر دیا گیا۔ پہلے حضور نے پیشکش کی کہ تم چاہو تو میں تمہیں مال و دولت دے کے فارغ کر دوں، یہ بھی سورہ احزاب میں ہے۔ ظاہر ہے کوئی خاتون اس شرف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر بعض خواتین نے تجویز کی کہ ہم اپنا حق سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں اس شرف سے خارج نہ کریں۔ حضرت سودا کا اسم گرامی اس میں آتا ہے۔ تو یہ پھر ایک چیز آئی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نے کر لی، اس میں 4 حضور کے ساتھ ایوا کے طور پر رہیں، اور 4 کو حضور نے ارجا کی منزل میں رکھا۔ یہ ایک بحث ہے جو بعض حضرات نے کی ہے، اور اس کا تعلق بھی کلامیات سیرت سے، لیکن یہ کوئی قطعی رائے اس پہ دینا بڑا دشوار ہے، اس لیے کہ معاملہ اتنا نازک اور اتنا غیر معمولی محترم شخصیت کا ہے کہ حتمی طور پہ کوئی بات کہنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ایک رائے ہے جو بعض حضرات نے دی ہے۔ اسی میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ مسائل بھی کلامیات سیرت میں شامل ہیں جن کا تعلق براہ راست سیرت سے ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہہ کے میں ختم کر دیتا ہوں، وہ بھی ایک انفرادی رائے ہے، اور وہ رائے حضرت امام جعفر صادق سے منسوب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بہت بڑے فقیہ تھے، اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں سب کا نقطہ نظر صحابہ کے زمانے سے اب تک یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس کی مسجد، یروشلم کی مسجد مراد ہے۔ امام جعفر صادق سے یہ بات منسوب ہے کہ اس سے بیت المعمور مراد ہے، 7ویں آسمان والی مسجد۔ جن حضرات نے اس بات کی تائید کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ بات درست ہے، شواہد سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک بہت بلیغ اور فصیح کلام ہے، اور کلام بلیغ کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اگر 2 بڑے کارنامے ہوں، اس میں چھوٹے کارنامے کا جو تذکرہ ہو، بڑے کارنامے کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت حضور کو رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئی، یہ بھی بڑا کارنامہ ہے، بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا معجزہ یہ ہے کہ روئے زمین سے آسمانوں کی سیر کروائی اور بیت المعمور تک لے جا کے دکھا دیا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس چھوٹے کارنامے کا اس بڑے معجزے کے ایک نسبتاً چھوٹے پہلو کا تذکرہ تو ہو اور بڑے پہلو کا تذکرہ نہ ہو۔ اس لیے مسجد اقصیٰ سے وہ مسجد مراد ہے جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہے۔ پھر دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں روم کو ادنی الارض کہا گیا ہے، یعنی قریب کے علاقے میں۔ اگر روم قریب کا علاقہ ہے جو اس سے بعد میں ہے، تو جو چیز اس سے پہلے ہے اس کو دور کی مسجد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مسجد اقصیٰ دور کی مسجد سے تو وہ مسجد ہوگی جو روم سے بھی دور ہو، روما کو قریب کی سرزمین کہا گیا۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت قرار دیا۔ اس وقت تو وہاں بت پرستوں کا، مشرکین کا قبضہ تھا، انبیاء کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ تو بارکنا حولہ کی بات جتنی بیت المعمور پہ پوری اترتی ہے اتنی کسی اور چیز پہ پوری نہیں اترتی۔ یہ اور اس طرح کے بعض شواہد بیان کیے ہیں بعض مصنفین نے، جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق کی اس رائے کو بیان کیا ہے۔ کلامیات میں ایک اہم مضمون بشائر نبیین بھی ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام نے حضور کی بشارتیں دی ہیں، مختلف آسمانی کتابوں میں اشارات پائے جاتے ہیں۔ ان اشارات کو بہت سے لوگوں نے الگ کتابوں کی شکل میں جمع کیا ہے، بشائر النبیین کے نام سے الگ کتابیں بھی موجود ہیں، اور تمام سیرت نگاروں نے ان کے حوالے دیے ہیں۔ اردو زبان میں بھی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ کلامیات سیرت پر اردو زبان میں بہت سے مصنفین نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جامع بحث ہمارے بر صغیر کے 2 مصنفین نے کی ہے، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمۃ اللہ العالمین میں، اور علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی 2 جلدوں میں۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں جن کا تعلق سیرت اور علم کلام سے تھا۔ یہ علم کلام اور سیرت کے مشترک مضامین ہیں۔ سیرت کو سمجھنے کے لیے یہاں علم کلام کا مطالعہ ضروری ہے، اور علم کلام کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس لیے مناسب میں نے سمجھا کہ یہ چیزیں سیرت پر گفتگو کے اس سلسلے میں پیش کر دی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔